السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کی عبادتوں کے اندر ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ تراویح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مومن بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 37۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہی آتا ہے تو ایک عجیب نورانیت اور ایک عجیب رونق ماحول کے اندر چھا جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھنے کے سلسلے میں گھر میں بڑوں کے پاس ضد کرتے رہتے ہیں، اور خواتین بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ میں روزہ ہونے کے باوجود، روزے سے ہونے کے باوجود، وہ گھر میں روزہ رکھنے والے افراد کے لیے کافی اچھا اہتمام کرتی ہیں، اور بہت ساری جگہ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کا اہتمام بھی ہونے لگتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے، رمضان کی رونق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی شعبان کا موقع ہوتا تو ہم آپ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پرجوش انداز میں رمضان کا استقبال کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بھی اس کی دعوت اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رمضان کے موقع پر احادیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے 3 دن مسلسل جو ہے نماز تراویح مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور صحابہ کا شوق اور ذوق اتنا تھا کہ مسجد بہت زیادہ بھرنے لگی، اور صحابہ بہت ذوق در ذوق مسجد میں آنے لگے۔ صحابہ کے اس شوق اور اس ذوق کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا، اس ڈر سے کہ صحابہ کا یہی جوش اور یہی جذبہ رہے گا اور یہی شوق رہے گا تو کہیں یہ نماز جو سنت ہے یہ واجب نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر امت پر شفقت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو موقوف کیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر رات میں عبادتوں کا خاص اہتمام نماز کی شکل میں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن یاد تھا تو وہ قرآن نماز میں پڑھتے تھے، اور جن کو قرآن یاد نہیں تھا وہ قرآن یاد کیے ہوئے صحابہ کے پیچھے نماز میں اقتدا کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں روکا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس موقع پر جو وہاں موجود صحابہ تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پیچھے لوگ ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر یعنی کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ سنن کبریٰ حدیث نمبر 4794۔ روایتوں کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا رہا ہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات دیکھی کہ لوگ تنہا تنہا نفل میں قرآن پڑھ رہے ہیں الگ الگ، تو آپ نے یہ سوچا کہ اس وقت میں سب کو ایک ساتھ مل کر نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کی وجہ سے اس نماز کو موقوف کیا تھا، یعنی واجب کہیں نہ ہو جائے اس ڈر سے، اب وہ ڈر تو نہیں رہا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو اب اس نماز کے واجب ہونے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اب وہ نماز واجب نہیں ہو سکے گی۔ اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ نماز کا آغاز کروایا جماعت کے ساتھ، اور مشہور قاری اور مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گزارش کی کہ آپ نماز میں قرآن پڑھائیں، اور اسی وقت سے لے کر نماز کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور پورے لوگ ایک ساتھ مل کر جماعت بنا کر نماز پڑھنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ نماز کا سلسلہ باضابطہ جماعت کی شکل میں شروع ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کروایا، اور اس وقت بھی جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ مکمل 20 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2010۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں نماز 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی، 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور 3 رکعت وتر کی نماز ہم لوگ تراویح کے بعد میں پڑھا کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 38۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلخیص کبیر کے اندر، تلخیص حبیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو 3 دن نماز پڑھائی ہے وہ مکمل 20 رکعت تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اس ڈر سے کہ وہ نماز واجب نہ ہو جائے، اور یہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر شفقت کی وجہ سے تھا۔ رمضان المبارک کی راتیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں جو حدیث کی روشنی میں یا فقہاء کرام کے ارشادات کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کی نماز 20 رکعات ہیں، اور 20 رکعات ہمیں مکمل پڑھنی چاہیے۔ ہمارا ماحول اور ہمارا رواج یہ ہو چکا ہے، ہم ان چیزوں میں اتنے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے وہ احباب ہیں جو رمضان کا استقبال تو کرتے ہیں، لیکن ان کا استقبال کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ رمضان کے موقع پر جو عبادتیں اہم ہیں اس میں سے ایک تراویح ہے، اور تراویح مکمل 20 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، یہی جمہور امت کا اجماع ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر اچھے انداز میں نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں پر تراویح کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے، اور تراویح کے اندر مکمل قرآن ایک مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ ختم کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی، اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم تراویح کا خاص اہتمام کرنے والے اور تراویح کی نماز کو اچھے انداز میں اور اچھی جگہ پر ادا کرنے والے بنیں۔ چلیے اس سے جڑے ہوئے کچھ مسائل ہیں جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، جو بیسک مسائل کہلاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی عمل سے پہلے اس عمل کے مسائل کو جان لو، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس عمل کو کرنے جاؤ اور تمہیں وہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو تمہارا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو،
اس لیے کہ تم نے مسئلے کی روح کے اعتبار سے اس کو صحیح نہیں کیا۔ اس لیے بیسک مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز کیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کب ہوتی ہے۔ تو اس میں فقہاء کرام نے بات بتائی کہ تراویح کی نماز رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز اور عشاء کی سنت کے بعد میں تراویح کی 20 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جسے ہم لوگ تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تراویح کا حکم کیا ہے، یعنی تراویح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑنے والے افراد گنہگار ہوں گے اور یہ ان کے لیے گناہ کا سبب ہوگا۔ اس لیے مردوں کے لیے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ایک ساتھ ہو کر پڑھنا یہ جو ہے سنت علی الکفایہ ہے۔ اس لیے اگر محلے کی مسجد میں مکمل طور پر تراویح نہ ہو تو محلے کے پورے لوگ جو ہے اس سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے اور یہ گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 237 اور 244۔ تراویح کے مسائل کے اندر ایک اہم مسئلہ کہ تراویح کا وقت کیا ہے، تو اس میں دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہوگی کہ تراویح رمضان ہی میں ہوتی ہے، یعنی رمضان کا چاند جب دکھے، رمضان کے مہینے کا چاند جب دکھے تو اس رات سے تراویح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور کب تک ہوتا ہے، کب تک تراویح پڑھنا ہے؟ تو عید کا چاند دکھنے تک تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، عید کا چاند دکھنے تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان اگر 29 دن کا ہو تو ہمیں 29 دن تراویح پڑھنی چاہیے، رمضان اگر 30 دن کا ہو تو ہمیں مکمل 30 دن تراویح پڑھنی چاہیے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس کا وقت شروع ہوتا ہے تراویح کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی اتنی لمبی مدت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو جماعت کے ساتھ جو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر اولین وقت کے اندر، یعنی عشاء کی نماز کے بعد میں مساجد میں جیسے ماحول ہوتا ہے تراویح پڑھنے کا، اس میں شریک ہو کر ہمیں پڑھ لینا چاہیے، بلا وجہ تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ تراویح کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے رمضان میں، تو تراویح عشاء کی نماز، پھر سنت، پھر تراویح، پھر وتر۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا، تب بھی یہ مسئلہ صحیح ہے کہ آپ پہلے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماحول کے اندر جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، پھر سنت پڑھیں، پھر تراویح پڑھیں، پھر وتر پڑھیں۔ آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 240۔ 20 رکعت تراویح کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان تمام اور جمہور امت کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس میں مزید کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند والیوم نمبر 4 پیج نمبر 241۔ تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا طریقہ کیا ہے۔ تراویح کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سنت ہونے کے بعد میں جو ہے 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 رکعت کے اعتبار سے نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہے 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت کے بعد میں ایک وقفہ ہوتا ہے جسے ہم ترویحہ کہتے ہیں۔ اس ترویحے کے اندر یعنی اس وقفے کے اندر ہم چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ذکر اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 241 اور 249۔ تراویح میں نابالغ کی امامت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے جگہوں سے یہ بات آتی ہے کہ نابالغ ہے، تو اس میں شریعت نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بالغ شخص جو ہے امامت کرے، بالغ شخص امامت کرے۔ بالغ ہونے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر علامت بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو،
اور اگر علامت ظاہر نہ ہوئی ہو تو کم از کم اس کی عمر 15 سال تو ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ شخص بالغ کہلائے گا۔ تراویح کی امامت کے لیے کیا نابالغ کی اقتداء، نابالغ کی امامت میں ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو فقہاء کرام نے بتایا مفتہ بھی قول، یعنی جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے، جس بات کو راجح قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نابالغ کی امامت میں نماز تراویح نہ پڑھی جائے۔ ایک مسئلہ اور ہے سب سے اہم، وہ ہے تراویح میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آج کل بہت زیادہ ہمارے درمیان میں چلتا ہے، لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ تو وہ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں تراویح میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یا کسی بھی نماز میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ ہم نماز کے باہر کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں، اس انداز کی یہ چیز ہے، نماز کے باہر خارج سے کسی چیز کو لینا اور اس سے سیکھنا۔ اس لیے ہمارے لیے عافیت یہی ہے کہ جمہور امت نے جو بات بتائی ہے، فقہاء کرام نے احادیث اور قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں جو بات بتائی ہے، اس مسئلے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 383۔ اس میں اور کچھ مسائل ہیں کہ تراویح کی رات میں ایک رات میں قرآن مکمل کرنا، تراویح کی ایک رات میں قرآن مکمل کرنا۔ تراویح کی ایک رات میں قرآن مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط اگر پائے جائیں، ان شرائط کے ساتھ اگر پڑھانے والے پڑھا رہے ہوں تو ایک رات میں بھی تراویح میں مکمل قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ پڑھنے والا اتنی جلدی نہ پڑھے کہ وہ حروف جو ہے کٹنے لگے، جیسے تیز تیز پڑھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حروف کٹنے لگتے ہیں اور کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حروف کٹیں گے تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں وہ تراویح کی نماز ایک رات میں قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں روزانہ 3 پارے پڑھانے والے ہی ائمہ کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھیں تو اس میں بعض جگہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کے حروف اور تلفظ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں اگر حروف اور تلفظ صحیح نہیں ہو رہا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، ایسا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر حروف کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہو، اچھے انداز میں پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک رات میں قرآن کریم کو پڑھانے والا تراویح کے اندر، اس کے اندر فخر نہ ہو، وہ ریاکاری کے طور پر نہ پڑھا رہا ہو۔ اگر فخر اور ریاکاری کے طور پر پڑھا رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ نماز صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ نماز کے اندر اخلاص مقصود ہوتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند والیوم نمبر 14 پیج نمبر 254۔ کچھ مسائل اور بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ تراویح کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعت پڑھ لے، اگر کوئی شخص بھولے سے تراویح میں 3 رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں انہوں نے دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تھا، یعنی 2 رکعت پڑھنی تھی لیکن 3 رکعت پڑھ لی بھولے سے، اب اگر 3 رکعت پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں اگر قاعدہ کیا ہو تو ایسی صورت میں 2 رکعت مکمل تراویح ہو جائے گی، اور ایک جو اخیر کی رکعت ہے یہ رکعت باطل ہوگی، اور اس ایک رکعت میں جو قرآن سنایا گیا ہے اس کو پھر سے دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ 3 رکعت پڑھا بھولے سے لیکن درمیان میں قاعدہ نہیں کیا، 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں مکمل 3 رکعت نماز بھی باطل ہو جائے گی، وہ پھر سے دہرانا پڑے گا، اور اس میں جو قرآن پڑھا گیا تھا اس کو بھی پھر سے دہرانا ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 215۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں بھولے سے، ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنی ہے لیکن 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہو، 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی،
اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہو تو ایسی صورت میں وہ دوسری رکعت، وہ 4 رکعتیں مکمل کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ پیچھے والے مسئلے کے اندر جہاں پر 3 رکعت پڑھ لی گئی تھی اور 2 رکعت پر قاعدہ کیا گیا تھا، تو اب وہاں پر وہ 1 رکعت جو تیسری رکعت باطل ہو گئی اور 2 رکعت پر جو قاعدہ کیا تو 2 رکعت مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر 4 رکعت جو نماز پڑھی جا رہی ہے 1 سلام کے ساتھ، اور اس میں 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو تو وہ 4 رکعت نماز بھی مکمل صحیح ہو جائے گی اور اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کیا ہو، یعنی 4 رکعتیں پڑھی جا رہی تھی، 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لی 1 سلام کے ساتھ، اور 2 رکعت پر یعنی دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوں گی۔ 4 جو پڑھی گئی تھیں، پڑھنا تو 2 تھا لیکن پڑھ لی 4۔ اب جب 4 پڑھ لیے تو 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ مکمل 4 رکعت صحیح ہو جائے گی، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن 2 رکعت پر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، اخیر رکعت میں قاعدہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اخیر کی 2 رکعتیں جو ہے نماز پڑھی جائے گی اور صحیح سمجھی جائے گی، اور شروع کی 2 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن پھر سے دہرایا جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 215۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص ایسے وقت مسجد پہنچے، ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ پر، ایسے وقت میں کوئی شخص مسجد پہنچے کہ تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہے، اب اس پر لازم ہے اس شخص پر کہ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہو تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر وہ امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز میں شریک ہو جائے۔ ایسا نہیں کرے کہ پہلے جا کر جو ہے تراویح پڑھ لے کہ تراویح ہو رہی ہے اور رکعتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ سوچ کر اگر جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ تراویح نماز عشاء کے بعد ہے۔ اب یہاں پر جب وہ آیا تھا تو اس کی عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی، تو پہلے اس کو عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر وہ امام صاحب کے ساتھ تراویح میں شریک ہو۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 240۔ تراویح کے وقفے میں کیا عمل کریں، یعنی 4 رکعت کے بعد میں جو وقفہ دیا جاتا ہے اس کے اندر کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات وسیع ہیں، اس کے اندر کوئی خاص عمل نہیں بتلایا گیا۔ ان 4 رکعتوں کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ وقفہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں پھر سے 4 رکعت پڑھی جا سکے، یا اس میں قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کریں یا دعا کا اہتمام کریں یا خاموش رہیں، جو بھی چاہے عمل کر سکتے ہیں، کوئی ایک خاص عمل خاص اور ضروری نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ قدیم والیوم نمبر 2 پیج نمبر 359۔ اسی سے ریلیٹڈ تراویح کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تراویح کی بعض رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو وہ بعض رکعتیں، مثال کے طور پر کوئی ایسے وقت میں مسجد میں انٹر ہوا، داخل ہوا کہ 6 رکعتیں نماز مکمل ہو گئی تھی تراویح کی، یعنی 6 رکعتیں ہو گئی تھی 20 میں سے، تو اب آنے والے بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو کر، اگر اس نے نماز عشاء پڑھ لی ہو تو امام صاحب کے ساتھ شریک ہو کر پہلے وہ 14 رکعت مکمل کر لے، اور پھر امام صاحب کی جب تراویح مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ الگ سے ہٹ کر پھر وہ 6 رکعت جو اس کی پہلے سے چھوٹی ہوئی ہیں وہ ادا کر لے۔ فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 240۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر امام تراویح کی دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول جائے، نماز پڑھا رہے تھے امام صاحب، دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا وہ بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اس وقت تک وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے اور تیسری رکعت کے لیے بھی اٹھ گئے۔ اب جب اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے اور ان کو تیسری رکعت میں یاد آیا یا پھر پیچھے کے مقتدیوں کو یاد آیا اور انہوں نے لقمہ دیا،
تو ایسی صورت میں جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اس سے پہلے تک گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور پھر قاعدہ اور سجدہ سہو کر نماز مکمل کر لے تو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ فتاوی رحیمیہ جدید والیوم نمبر 6 پیج نمبر 236۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات یہ جو مسائل آپ کو بتائے گئے ہیں، مسائل بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا مقصود اور ہماری فکر یہ ہے کہ ہر ایک مومن بندے کو، ہر ایک مسلمان بندے کو کم از کم ضروری معلومات حاصل ہو جائے تاکہ وہ اپنی عبادتوں کو، تاکہ وہ اپنے رمضان کو صحیح انداز میں علم کی روشنی میں، مسائل کی روشنی میں، علماء کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں گزار کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے والا بنے اور اس کا رمضان صحیح گزرے۔ ورنہ بڑا طبقہ وہ ہے اس وقت امت میں جن کو اپنے اعمال کے اندر کے فرائض کا علم نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں، فرائض کیا ہے نہیں معلوم۔ جب فرائض کیا ہے نہیں معلوم ہوں گے اور اس میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو ان کا عمل صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی نہ جانے 25 سال سے 30 سال سے ایسے فرائض کا علم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے معلومات کر کے عمل صحیح کرنا تھا، درست کرنا تھا، وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر کے شرائط کیا ہیں، نماز کے اندر کے فرائض کیا ہیں، یہ نہیں معلوم، تو نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب تک صحیح علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، لیکن اگر بٹھا کر کسی ساتھی کو سنجیدگی سے مسجد کے کونے میں پوچھ لیا جائے کہ بھائی نماز کے اندر کے فرائض کیا ہیں بتائیں، تو بہت سارے وہ نکلیں گے جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور نماز ان کی ہو رہی ہے۔ اب نماز جب ان کی ہو رہی ہے تو بہت ساری مرتبہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے صحیح معلومات حاصل کر کے عمل کو صحیح اعتبار سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے تعلیمات کو، علماء کی بتائی ہوئی تعلیمات کو، علماء حق کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔